نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تجلیات اسلام کے ساتھ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ جس نے 1000 مہینے تک ہتھیار باندھ کر جہاد کیا، دن کو کفار کے ساتھ اعلاء کلمت الحق کے لیے جہاد کرتا تھا اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمام رات عبادت و ریاضت میں مصروف و مشغول رہا کرتا تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب اس شخص کا ذکر سنا تو بہت متعجب ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، وہ شخص تو ہم سے عبادت میں بڑھ گیا، کیونکہ ہماری تو عمریں بہت قلیل ہیں، بہت تھوڑی ہے، اور وہ 1000 سال تک جہاد بھی اور عبادت بھی کرے تو پچھلی امتوں کے لوگ تو ہم سے اعمال میں بڑھ جائیں گے۔ تو اس پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رنجیدہ ہوئے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ قدر لے کر نازل ہوئے اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا، اے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کی امت کو ہر رمضان المبارک میں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ ایک رات کی عبادت کر لیں تو ان کے لیے اس شخص کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل و اعلیٰ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے پچھلی امتوں کی عمریں اور اعمال نامے ملاحظہ کیے تو مجھے ان کے مقابلے میں اپنی امت کی عمریں بہت کم دکھائی دیں، تو میں نے محسوس کیا کہ میری امت کے لوگ کمی عمر کی وجہ سے پہلے لوگوں کے برابر عمل نہ کر سکیں گے، تو میں نے اللہ کے حضور عرض کی کہ مولا میری امت کو شب قدر سے نواز دے، تو اللہ رب العالمین نے سورۃ قدر نازل فرما کر میری امت کو شب قدر عطا فرمائی۔ تتنزل الملائکۃ والروح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے کہ شب قدر آنے پر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، اور جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں نور کے جھنڈے ہوتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام یہ جھنڈے ان 4 مقامات پر نصب کر دیتے ہیں، گاڑ دیتے ہیں، ایک خانہ کعبہ کے قریب، دوسرا گنبد خضرا کے قریب، تیسرا بیت المقدس کے قریب، اور چوتھا مسجد طور سینا کے قریب۔ اور پھر حضرت روح الامین فرشتوں کو ادھر ادھر پھیل جانے کا حکم دیتے ہیں، تو وہ فرشتے ہر گھر، مکان، ہر حجرے، ہر مسجد، ہر دکان، جنگل، کوئی کشتی، پہاڑ، غرضے کے ہر جگہ پر جہاں بھی مرد یا کوئی عورت عبادت میں مصروف و مشغول ہوتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کو سلام کہتے ہیں، ان سے مصافحہ اور معانقہ کرتے ہیں، اور ان کی دعاؤں پر آمین کرتے ہیں، اور خود بھی ساری رات امتی محمدیہ کی بخشش اور نجات کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا رہتا ہو، یا جہاں پر کوئی سور ہو، یا وہاں پر شراب پینے والا ہو، شرابی شخص ہو، یا بدکار زانی شخص ہو، یا کوئی زانی عورت ہو، یا کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہو۔ تو یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، ساری رات یہ مناظر چلتے رہتے ہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العالمین جب تمام امت کی اوپر نظر رحمت فرماتا ہے اور امت کو بخش دیتا ہے، لیکن 4 آدمی اس رات بھی بخشش اور رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ فرمایا ایک ان میں سے
ہمیشہ شراب پینے والا ہے، اور دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور تیسرا قطع رحمی کرنے والا، یعنی بلا وجہ شرعی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، اور چوتھا مسلمانوں سے تعلق توڑنے والا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يحل لرجل ان يهجر فوق اخاه ثلاثه ایام، کہ کسی بھی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے، یعنی اپنے تعلقات توڑے رکھے۔ ہم معمولی باتوں پر بس اوقات ایک دوسرے سے میل ملاپ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس جی آپ سے میری تعلق داری ختم۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شرعی عذر ہو تو بے شک بات چیت ترک کر دیں، شرعی عذر نہیں ہے تو پھر معمولی یا دنیاوی رنجشوں کی بنا پر ایک دوسرے سے ترک تعلق نہیں کرنا چاہیے، اس سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں رک جاتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب قدر کی عبادت کی فضیلت خود ارشاد فرمائی ہے، جو کئی احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے شب قدر کو قیام کرے، اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ اس کے بخش دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے جو جس کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس رات سے محروم رہا گویا وہ ساری ہی خیر و برکت سے محروم رہا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہی شخص جو حقیقتاً محروم ہو۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ شب قدر کے حصول کے لیے رمضان المبارک کے پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ آخری عشرے میں ہے تو پھر آپ نے آخری عشرے میں وہ بھی آپ نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے شب قدر معلوم کرنے کے لیے طاق راتوں میں غور کیا تو 7 کا عدد اس کے لیے زیادہ موزوں آیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب معلوم غور کیا تو پھر پتہ چلا کہ آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، راتیں یعنی ہفتے کے دن بھی 7 ہیں اور دن بھی 7 ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے اس کے چکر بھی 7 ہیں، اور خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ بھی 7 چکروں میں پورا ہوتا ہے، اور جو جمروں پر سنگریزے یعنی پتھر پھینکے جاتے ہیں وہ بھی 7 کنکریاں پھینکی جاتی ہیں، قرآن کی قراتیں بھی 7 ہیں یعنی 7 مختلف قراتوں میں پڑھا جاتا ہے، اصحاب کہف کی تعداد بھی وہ بھی 7 ہے، قوم عاد بھی 7 راتوں میں ہلاک ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام بھی 7 برس جیل میں رہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو تذکرہ صورت یوسف میں ہے جن گاؤں کا تذکرہ ہے وہ گائیں بھی 7 ہیں، قحط بھی 7 سال رہا اور 7 سال ہی فراخی اور کشادگی رہی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حج کے بعد 7 روزے رکھو، اور نسب کی روح سے بھی 7 قسم کی عورتوں سے نکاح حرام ہے یعنی جو محرمات ہیں، اور 7 عورتیں ہی سسرال میں حرام ہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کتا برتن میں منہ ڈالے تو اسے 7 دفعہ دھونا چاہیے، پھر اس کے جو جراثیم ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، یعنی پہلی دفعہ مٹی سے صاف کرے پھر پانی سے، تو اسی طرح 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، اور سائنس نے اس پر ریسرچ کی ہے کہ 7 مرتبہ دھلنے کے بعد ہی اس کے جراثیم ختم ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو پانی سے سورۃ انا انزلناہ میں اللہ تعالیٰ نے حروف بیان کیے ہیں سورۃ قدر میں، تو اس میں سلام تک 27 حروف ہیں، یعنی کل 30 کلمے ہیں، اور اس صورت میں تو 27واں کلمہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ جو حروف ہیں 27 لیلۃ القدر کے، تو یہ اشارہ دیتے ہیں کہ یہ 27ویں رات ہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی 7 سال مصیبت میں گرفتار رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میری امت میں جو شہید ہوں گے وہ بھی 7 قسم کے شہید ہوں گے۔ نمبر 1 جو خدا کی راہ میں مارا جائے، نمبر 2 جو طاعون سے مر جائے، نمبر 3 جو سہل کی بیماری یعنی موشن کی بیماری مر جائے، اور نمبر 4 جو پانی میں ڈوب کر مر جائے، نمبر 5 جو آگ میں جل کر مر جائے، اور نمبر 6 یعنی اسہال یا دستوں سے مر جائے، اور جو ایک اور بیماری ہوتی ہے جو جوسل کی بیماری ہوتی ہے جو اس میں جل کر مر جائے، اور 7واں جو عورت حیض و نفاس میں مر جائے۔ تو یعنی اس سے پتہ چلا کہ اکثر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے 7 کے حساب سے بنایا ہے۔ اگر شب قدر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے تو اس ساری چیزوں سے استدلال ہوتا ہے کہ وہ 27ویں تاریخ ہی ہے۔ ایک اور بات بھی کہ جو فرمایا ہیا حتی مطلع الفجر میں ہیا کا لفظ ہے، یہ 27 حروف کے بعد آتا ہے، یعنی ہیا کا جو مرجع ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر وہ 27ویں شب ہی ہے، لیکن حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی ممکنہ طور پر وہ کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ علماء اعظم نے شب قدر کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں جن نشانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر ہے، مثلاً کہ اس رات میں نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، بلکہ موسم معتدل ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات میں کتے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ رات کے بعد جو صبح آتی ہے، اس کو جو سورج نکلتا ہے تو وہ کرنوں کے شعلوں کے بغیر ہوتا ہے، یعنی وہ جیسے چاند کی روشنی ہوتی ہے، میٹھی میٹھی سی تیز روشنی نہیں ہوتی، اور اس میں ذرا جو سیاہی نہیں ہوتی بلکہ سونے کے تش کی مانند بالکل صاف سا سورج معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات میں جس عبادت کرنے والے کے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو رواں ہو جائیں، یعنی خوف خدا سے اسے رونا آ جائے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت کی اور شب قدر کی نشانی ہے، اور یہ جو فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں اس کی بھی ایک نشانی ہے۔ اور اس رات میں تمام چیزیں اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی سجدے کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ اس رات میں سمندروں اور دریاؤں کا جو کھاری پانی ہوتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور اس رات میں انکشافات اور عجیب باتیں اہل دل، اہل اطاعت اور اللہ کے اولیاء جو اہل ولایت ہوتی ہے ان پر ظاہر ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو دکھانا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے مرتبہ اور مقام کے مطابق اس کو دکھا دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس رات میں ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال اور افعال کا جائزہ لیں۔ ہم نے اس مبارک رات میں اپنے دلوں کو اسلامی نور سے کس حد تک منور کیا ہے، ہم جو شریعت کی ممنوع چیزیں ہیں اس سے کس حد تک اپنے آپ کو ہم نے روکا ہے، اپنے اعضاء و جوارح کو ہم نے کتنا اللہ کی راہ میں لگایا ہے اور کتنا اس کی نافرمانی میں لگایا ہے، ہم نے کتنے غریبوں یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھا ہے، کتنے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، کتنے طالب علموں کو ہم نے تعلیم کے حصول کے واسطے سہولتیں فراہم کی ہیں۔ اگر ہمارا ضمیر مجرم نہ ہو، اگر ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ٹھنڈے دل سے غور کریں تو ہماری انسانیت چیخ چیخ کر کہے گی کہ ہم نے حضور کی امت کے لیے کیا کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو رو کر ہماری اس امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہ گئے، اور ہم نے ان کے کسی حکم کی پرواہ نہیں کی۔ آج بلیک مارکیٹ، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، سمگلنگ ہے، رشوت ہے، بدترین لعنتوں کا عذاب ہم پر مسلط ہے، اور اے دن ہم پستیوں میں برباد اور تباہ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال آج کی رات کو عبادت میں گزاریں،
کوشش کریں کہ آپ جو نمازیں قضا نمازیں ہیں ان کو پڑھیے، نوافل پڑھیے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ جو کوئی شب قدر میں عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ قدر پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے تمام بلاؤں سے محفوظ فرمائے گا اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کریں گے۔ لہٰذا آج کی اس رات میں جہاں تلاوت قرآن کریم پڑھیں، جہاں آپ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، وہاں اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی بھی ضرور مانگیے، اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی فتح و نصرت کی بھی ضرور دعا کیجیے۔ وہ ہم ان کو اور کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم دعائیں تو دے سکتے ہیں۔ آج کے اس موقع پر جہاں اپنی دنیا کے لیے سوال کریں، وہیں آخرت کی فلاح کے لیے بھی ضرور سوال کیجیے۔ عالم اسلام کے تمام مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا، اور اس چینل کے مالکان اور دیگر ورکر جو لوگ پردہ اسکرین سے پیچھے رہ کر اپنی خدمات انجام دے رہی ہوتی ہیں، ان سب ٹیم کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ 27 رمضان المبارک کو جنرل نیوز کی ایک 3ری سالگرہ ہے، اور یہ جنرل نیوز اسلامی تعلیمات آپ تک پہنچانے کے لیے برسر پیکار ہے، شب و روز مصروف عمل ہے۔ تو اس ادارے کی ترقی کے لیے اور کامیابی کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔